آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے سوال کا پردہ اٹھا دوں گا کہ جس سوال کو لے کر ہماری عورتیں بھی پریشان رہتی ہیں اور ہمارے مرد بھی پریشان رہتے ہیں، اور پریشان اس حد تک رہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب کو کھوجنے کے لیے کبھی وہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کبھی مسجد کے امام صاحب کے پاس میں بھاگتے ہیں، کبھی کسی اسکول کے ٹیچر یا پروفیسر کے پاس میں جاتے ہیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے۔ میرا چینل چونکہ یونیورسل اسلام ہے، یونیورسل اسلام کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب کہ جو ہر ایک کیٹیگری کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور ہر ایک خوبی اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں اپنی ہر ایک ویڈیو کے اندر جواب دونوں طریقے سے دیتا ہوں۔ ایک عقلی جواب ہوتا ہے کہ عقل اس کو قبول کرے، کتاب کا اس کے اندر دخل نہ ہو، اور دوسرا کتاب کے ساتھ میں جواب دیتا ہوں تاکہ دونوں طریقے کے پڑھنے والے بھی اور نہ پڑھنے والے بھی دونوں میری بات کو سمجھ جائیں۔ اور سوال تھوڑا عجیب ہے، اور سوال یہ ہے جو ہماری مستورات عورتوں کی طرف سے ہے کہ ہمیشہ آدمی کو دوسری عورتیں ہی کیوں پسند آتی ہیں، ہمیشہ آدمی کو دوسری عورتوں کے اندر ہی خوبیاں کیوں نظر آتی ہیں اور ہمارے اندر کمیاں کیوں نظر آتی ہیں۔ یہ سوال اکثر جو ہے خواتین حضرات وہ جو شادی شدہ ہیں ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ تو اس کا جواب بہت آسان اور سلیس انداز کے اندر جو عقلی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو دوسری عورت کے عیب معلوم نہیں ہوتے ہیں اور اس کی کمیاں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس کی بری عادتیں اس کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی ہے تو اپنی اچھی عادات کو پیش کرتی ہے، اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرتی ہے اور اپنی اچھی باتوں کو پیش کرتی ہے، نہ اپنے برے رویے کو پیش کرتی ہے، نہ اپنی بری صورت کو پیش کرتی ہے اور نہ اپنی بری عادتوں کو پیش کرتی ہے، جس سے انسان دور سے دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مگر اس کو اپنی اس کی بیک جو زندگی ہے، جو اس کی پیچھے کی زندگی ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ اور جو ساتھ میں رہنے والی عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وائف ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ میں بے تکلف رہتی ہے، تو ہمیشہ وہ اتنی اس کو خوبصورت بھی معلوم نہیں ہوتی، اور اس کی کچھ ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی وہ بھی اس کو معلوم ہوتی ہیں، کچھ ایسی عادتیں جو بری ہوتی ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اپنی بیوی کے اندر عیب نظر آتے ہیں اور وہ اس کو اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہوا عقلی جواب، اور یہ حقیقت ہے، یہ فطری چیز ہے۔ دوسری چیز جو کتاب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ دوسری عورت کو، غیر محرم عورت کو، مرد کے ذہن کے اندر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ اس کی ازدواجی زندگی، اس کی جو فزیکل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اور وہ اس کی بیکار ہو جائے، اور جب وہ اس کو دوسری غیر محرم عورت کی طرف مائل کر دے گا تو وہ حرام کی طرف جائے گا، حلال کو چھوڑ کر، جس سے اس کی دنیا آخرت دونوں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہی حقیقت ہمیشہ نظر آتی ہے کہ غیر محرم کتنی ہی بری ہو شکل صورت میں یا کتنی ہی اس کے اندر عیب ہو، انسان کو وہ اچھی معلوم ہوتی ہے اور اپنی بیوی کے اندر کمی نظر آتی ہے۔ تو یہ مستورات کے دونوں جواب مل گئے ہیں، عقلی بھی اور کتاب والے بھی۔ دوسرا سوال جو ہے وہ مرد حضرات کی طرف سے ہے، اور مرد حضرات کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے آدمیوں کے اندر کمیاں نظر آتی ہیں اور دوسرے مردوں کے اندر خوبیاں نظر آتی ہیں، کہتی ہیں جی فلاں مرد کو دیکھو ایسا کر رہا ہے، فلاں مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو رہ رہا ہے کیا ہے۔ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا مرد جس کے پاس میں تم پیسہ دیکھ کر اس کو تمہیں اس کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، وہ دوسرا مرد جس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر وہ تمہیں پسند آ رہا ہے، کیا معلوم وہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کر رہا ہو، کیا معلوم وہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ میں کتنی بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہو، آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ اس کی زندگی کے بارے میں اتنا سب کچھ نہیں جانتی ہیں جتنا اس کی گھر کی عورتیں، جتنا اس کے ساتھ میں رہنے والی عورت جانتی ہے۔ اور یہ بات بارہا دیکھی گئی ہے کہ جب کسی عورت سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ معاملہ ہے، تو کہتی ہے بھئی گھر قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے بہتر بات یہی ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کہ آپ کو جو چیز مل گئی ہے، اللہ نے دی ہے، اس کے اندر شکر گزاری کریں اور اسی کے اندر ہی رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ عورتیں مردوں کے اندر کمی نکالیں، نہ مرد عورتوں کے اندر کمی نکالیں۔ دونوں طریقے کے جواب مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی مزید سوالات کو لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آپ اس بات کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نفع ہو۔ السلام علیکم۔